یاد رکھیں، سارے فیصلے خود نہیں کرنے ہوتے، کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑنے ہوتے ہیں۔ جب بھی کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو اللہ پر چھوڑ کر صبر کیا کرو۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری دعاؤں کو پورا بھی کرتا ہے اور ہمیں ہر وقت سن بھی رہا ہوتا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، آپ بہت ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں گہری خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کا دل آپ کی لفظوں سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس وقت بھی آپ کا رب آپ کی ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تکلیفوں کو دل میں چھپا کر رکھنے والے، ان سے اللہ کا خاص تعلق ہوتا ہے۔ صرف اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں، اللہ انہیں خاص کے لیے خاص کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے دل کو ایسی عطائیں دیتا ہے کہ وہ مثال بن جاتے ہیں۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گی، سنیں، آپ بس رب پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر مقام پر آپ کو تھام لے گا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ احترام کمال کی جذبہ ہے جو ہمیں ہر دل عزیز بنا ہی دیتا ہے، جو صرف بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، کیونکہ جو ہم دیتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے۔ نرمی اور اخلاق بہترین زیور ہیں جو انسان کو ہر جگہ عزت بخشتے ہیں۔ اپنے حصے کی روشنی بانٹتے رہیں، چاہے دنیا کی نظر میں وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کسی کی مدد کر کے اپنے اللہ کے شکر گزار بن جائیں، کیونکہ یہ عمل ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ عاجزی انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے اور غرور انسان کو پستی میں لے جاتا ہے۔ جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، اکثر وہی آپ کی آنکھیں کھول جاتے ہیں۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ نفرتوں، کینہ، عداوت اور حسد کا کوئی اپنا علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، اپنے فضل، عافیت، ایمان اور ہدایت کے ساتھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رویوں کو نرم رکھیں، کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائیں، سبب پوچھ لیں، کوئی خاموش لگے تو خود بات کا آغاز کر لیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ دوسرے شخص کی انا سمجھ رہے ہو وہ اس کی ڈپریشن ہو، جس خاموشی کو قطع تعلقی سمجھ رہے ہیں وہ خود سے شکست ہو۔ پہل کر لیں، تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی وجہ سے بڑی بڑی ہولناکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے بوجھ اتر جاتے ہیں، اور اس کلمے کے ذریعے مسلمان بہت بلندیاں حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے تو پھر اللہ ایسے شخص کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، کبھی کوئی روئے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائیں، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی راحت بن جائیں، کوئی پریشان حالت میں ہے تو اس کا آپ سہارا بن جائیں۔ اپنے آپ کو بچائیں کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کے آنسو کی وجہ بننے سے، کسی کے تڑپتا ہوا چھوڑنے پر، کسی کے غم کا ذریعہ بننے سے۔ بہترین ہوتے ہیں وہ رشتے جو لاکھ اختلافات کی صورت میں بھی ایک دوسرے کا برا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں،
ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ناراضگی تو رکھتے ہیں مستقل نہیں عارضی سی۔ خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو ایک دوسرے کو خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ قابل دید ہیں ایسے لوگ جو اپنے دل میں کسی شخص کے لیے آخر تک پہلے جیسی محبت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی رشتے کامیاب ہوتے ہیں۔ انسان کے پورے وجود میں صرف ایک دل ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں۔ ان سے جب بھی بات ہو بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ ان سے کی ہوئی 2 منٹ کی بات سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخر کار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اور اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ آپ کا ریسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ کسی کو اپنے جذبوں کا رازدار بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ جب رازدار دل کی سرحدوں کو پار کر کے دوسرے کی سماعتوں کے شریک بن جائیں تو کئی بار اپنی حرمت کھو دیتے ہیں۔ کون جانے سننے والے کا ظرف اتنا بلند ہو بھی یا نہیں کہ وہ آپ کے جذبوں کی قیمت جان سکے۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم اس ذات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ حقیقتاً ہم انسان اس ذات پر بھروسہ کرنا ہی چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اس کی بجائے انسانوں سے مانگتے ہیں، تو پھر جب ہم انسانوں سے مانگیں گے تو وہ ذات بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ اسے یہ بات شدید ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اسی کے بنائے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ یہ چیز اس ذات کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔